ناظرین وہی ہوا جس کا امکان تھا. عوام اور ماہرین کے خدشے، ڈر، تحفظات اور سوال سب درست ثابت ہوئے. IMF نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے. ادھر حکومت نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل پاس کرایا. ادھر IMF نے اسٹیٹ بینک کو تعمیراتی سرگرمیوں پر اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہی نہیں بلکہ ذرائع کی طرف سے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق IMF نے حکومت پاکستان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں 529 ارب روپے وصول کیے جائیں، سیلز ٹیکس کی مد میں 518 ارب روپے وصول کیے جائیں اور 50 ارب کی ایکسائز اور 58 ارب کی اضافی کسٹم ڈیوٹی وصول کی جائے. یہ جو مذاکرات ہوئے IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان، اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں کہ کن مذاکرات کی بنیاد پر پاکستان کو جو $1 ارب کی قسط جاری کی گئی ہے اس کے پیچھے یہ وجوہات تھیں. اس کے علاوہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 406 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے، جبکہ کئی نئے ٹیکسز لگانے کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس پر ٹیرف بھی بڑھانے کا کہا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ کھاد، زرعی ادویات، ٹریکٹرز اور دیگر کئی چیزوں کی سبسڈی ختم کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس پر بھی نظر ثانی کی جائے. کیوں کل ملا کر اگلے بجٹ میں 1100 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز اکٹھے کرنے کا اگر یہ کہا جائے کہ حکم دیا گیا ہے، یہ غلط نہیں ہوگا. بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے IMF کو ان سب ہدایات پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے. پھر معاملہ یہاں پر نہیں رکا بلکہ IMF نے پاکستان سے کہا ہے کہ FATF کے جن 27 نکات میں سے آخری نقطہ رہ گیا تھا اس پر بھی جلد سے جلد اس پر امپلیمنٹ کیا جائے اور اقوام متحدہ کی طرف سے قرار دیے گئے جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف تحقیقات کر کے ان کو سزائیں دی جائیں. چلیں بات یہاں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا، مگر IMF نے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ سال کا جو مالی بجٹ ہوگا اس میں ترقیاتی پروگرام کے لیے 559 ارب روپے اور دفاع کے لیے 1586 ارب روپے رکھے جائیں. یہ فیصلے غیر متوقع نہیں ہیں. وزیر اعظم عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ IMF کے پاس جانا قومی سلامتی پر کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، اور آج ہم نے یہ دیکھا جب یہ ڈیٹیل سامنے آئیں تو یہ سب درست ثابت ہو گیا. ناظرین اس طرح تو پھر ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، لیکن اتنی جلدی ہو جاتا ہے یہ حیران کن ہے. اسی موضوع پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کریں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. کیا یہی ایکسپیکٹیشنز تھیں جو ہم کہہ رہے تھے، اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ IMF کے ساتھ کن بیسس پر آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ سامنے لائے جائیں، بالآخر وہ چیزیں سامنے آ گئیں؟ یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسی سخت شرائط ہی ہوں گی؟ دیکھیے دو بنیادی باتیں ہیں. پہلا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ کوئی ہماری کن پٹی پہ، کسی حکومت کی کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھتا. ہمیں کوئی زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہم IMF کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی پالیسیز جو ہیں ان میں خسارے ہیں، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی، ہماری امپورٹس جو ہیں وہ 70-80 بلین پہ جا رہی ہیں. تو ایک کوئی 15-16 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے چلا ہے. تو آپ سمجھیے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی، تو ہم جائیں کہاں جائیں؟ اپوزیشن ضرور تنقید کرتی ہے، لیکن اپوزیشن نے بھی کوئی متبادل ایک حکمت عملی یا متبادل کوئی طریقہ کار جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا. کچھ چیزیں تو ہم نے شرائط پوری کر دیں. آپ نے ذکر کیا $1 بلین سے پہلے ہم نے کوئی 350 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے، کوئی 300 ارب کا ٹیکس ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر تھا جو ایونچولی کوئی 30 روپے فی لیٹر جانا ہے. بجلی کی قیمت بڑھائی گئی تھی. تو $1 بلین وصول کرنے سے پہلے میرا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 800 سے 900 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈلا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 30,000 روپے فی پاکستانی خاندان. کوئی تقریباً 3 کروڑ خاندان اس ملک میں بستے ہیں، تو 30,000 روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ تو پہلے ہی ڈل چکا ہے. اب جو نئی ڈیمانڈ مطلب کہ آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں آپ کو ٹیرف کی مد میں پیسے دینے ہی دینے ہیں، بجلی آئے نہ آئے آپ کو پیسے دینے ہی دینے ہیں. آپ دیکھ لیں شام کے ٹائم گھروں میں گیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، پیسے تو آپ کو دینے ہی دینے ہیں. گیس کے بل تو ویسے آنے ہی آنے.